يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہماری گفتگو سلسلہ وار مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر چل رہی ہے، اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم پچھلی چند نشستوں سے اس امر کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کو وجوب اور فرضیت کے کس درجہ میں اور کس مقام میں بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ اطاعت رسول کا وجوب یعنی اطاعت رسول کا واجب ہونا، اطاعت رسول کا فرض ہونا، یہی حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کی حجیت مطلقہ اور حجیت قطعیہ کا ثبوت ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی ہے، اور یہ ان پچھلی آیات پر جو ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں اسی گفتگو کا تسلسل ہے۔ میری مراد اور میرا اشارہ ان آیات کریمہ کی طرف ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اکٹھا بیان کیا ہے ایک ہی آیت میں، اور دونوں کی اطاعت کے فرض اور واجب حکم ہونے کا حکم یکجا کر کے دیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسی آیات قرآن مجید میں تقریباً 20 ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اور اپنے حبیب مکرم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اکٹھا ایک ہی مقام پر بیان کیا ہے اور ان کے فرض و واجب ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ 22 آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا امر دیا ہے، اور اس میں ظاہری الفاظ کے ساتھ صراحتاً اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اور میں نے اس امر کی وضاحت کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے حکم میں ہی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت از خود شامل ہے۔ تو گویا 20 آیتیں ایسی ہیں جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول دونوں کا ذکر آیا ہے اکٹھا،
اور 22 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جس میں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی اطاعت کا الگ سے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے اور اس نقطے پر اور عقیدے کے اس پہلو پر ایمفسائز کرنے کے لیے کہ یہ بات بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی ایمبیگویٹی کے، بغیر کسی کنفیوژن کے، بغیر کسی التباس کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، شک و شبہ کے لوگوں کے ذہنوں میں جاگزی ہو جائے اور اظہر من الشمس ہو جائے کہ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے۔ اس لیے جب وہ اطاعت رسول کا حکم دے دیتا ہے تو کئی مقامات پر اپنی اطاعت کا الگ سے ذکر کرنا ضروری ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ کی اطاعت از خود اطاعت رسول میں شامل ہوتی۔ تو اس سلسلے کی آیات پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج میں نے اسی ضمن میں یا اسی تسلسل میں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، قل، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، حکم دے دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کیا کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور پھر اگر تم روگردانی کرو گے، اب یہاں ایک خاص نقطہ توجہ طلب ہے، فَإِن تَوَلَّوْا کہہ کر یہ بیان اس سے آگے یہ بیان نہیں کیا کہ کس کی اطاعت سے روگردانی کرو گے۔ صاف ظاہر ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا سے قبل اللہ اور رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر آ چکا ہے۔ روگردانی سے مراد اللہ اور رسول کی اطاعت سے، دونوں کی اطاعت سے روگردانی ہی مراد لی جائے گی۔ مگر ایک بڑا عجیب نقطہ ہے جو میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آگے واضح کروں گا، وہ یہ کہ ہر چند کے یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی دونوں اطاعتوں کا ذکر ہے، مگر جب روگردانی کی بات کی کہ اگر روگردانی کرو گے تو فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو گویا روگردانی کی جب بات کی ہے اور روگردانی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر قرار دے دیا ہے، دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے اظہار ناراضگی، اظہار غضب اور ان کے مستحق جہنم ہونے کا اظہار کیا ہے، اعلان کیا ہے۔ تو اس روگردانی کا حقیقی اشارہ دراصل اطاعت رسول سے ہے، سنت رسول کی حجیت کے انکار کی طرف اشارہ ہے، حدیث رسول کے وجوب پر انکار کی طرف اشارہ ہے، اطاعت و اتباع رسول کے انکار اور اس سے روگردانی کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ کی اطاعت اس کے ساتھ اس لیے شامل ہے کہ جب رسول کی اطاعت آ گئی تو اس میں از خود اطاعت الہی، خواہ اس کا ذکر صراحتاً کیا گیا ہو، لفظاً کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں اطاعت الہی اطاعت رسول میں شامل ہوتی۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ گویا اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور جو ان کی اطاعت سے روگردانی کرے وہ کافر ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرنا کفر ہے، اس کے لیے گنجائش ایمان ہی نہیں ہے۔ سو ایک مسلمان کے لیے اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پر گفتگو کرنے اور غور و خوض کرنے، اس کے امکان اور عدم امکان پر بات کرنے، اور اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس پر بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں تو قرآن کا فتویٰ یہ ہے۔ اگر ایک شخص حدیث رسول کی حجیت کا انکار کرنے والا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت مطلقہ کا انکار کرنے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ بس قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی حدیث اور سنت کو حجت ماننا، اتھارٹی ماننا یا اوتھینٹک ماننا یا بائنڈنگ ماننا واجب نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہے، تو میں اب یہ بات کہنے والے اور اس انداز سے سوچنے والے سے مخاطب ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا یوں سوچتے ہیں
کہ صرف قرآن کافی ہے تو پھر وہ سن لیں کہ وہ قرآن جو کافی ہے اس قرآن کا فیصلہ کیا ہے۔ اس قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت سے، اور رسول کی اطاعت سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت کی اطاعت ہے، آپ کی سیرت طیبہ کی اطاعت ہے، اتباع ہے، حدیث رسول کی حجیت کو ماننا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی اطاعت تو ہم تک کسی اور شکل میں تو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ حضور علیہ السلام کا جمیع اسوہ حسنہ، آپ کی حیات مبارکہ، طریقہ محمدی، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کے ذاتی فرمودات، آپ کے ارشادات، آپ کے طور طریقے، یہ جو کچھ ہمیں کنوے ہوا ہے، کمیونیکیٹ ہوا ہے، وہ تو حدیث کے ذریعے کمیونیکیٹ ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ قرآن کے ذریعے، تو اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال لیا جائے کہ جو قرآن کے ذریعے کمیونیکیٹ ہوا ہے وہ تو وہ وحی ہے جو رب کائنات نے جبرائیل امین کے ذریعے آقا علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، وہ تو احکام خدا بندی ہیں، وہ تو فرمودات الہیہ ہیں، وہ ارشادات ربانی ہیں، وہ تو وحی الہی ہے، کلام الہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رب کائنات اپنے کلام میں اسوہ رسول کو موضوع بنا لے، یہ الگ بات ہے کہ رب کائنات اپنی وحی کا موضوع شان رسالت مآب کو بنا لے اور پھر آیتوں پر آیتیں مسلسل حضور کی شان اقدس کے بیان میں نازل کرتا چلا جائے، حضور کے خصائص پر نازل کرتا چلا جائے، آقا علیہ السلام کی عظمت و رفعت پہ نازل کرتا چلا جائے، آقا علیہ السلام کے محامد اور محاسن کو بیان کرتا چلا جائے، آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو قرآن بیان کرتا چلا جائے، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اور اوصاف حمیدہ کو بیان کرتا چلا جائے، یہ الگ بات ہے۔ مگر یاد رکھیے وہ تو دراصل اللہ نے موضوع بنایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، حضور کے اوصاف کو، حضور کے کمالات کو، حضور کے معجزات کو، حضور کی عظمتوں کو، حضور کے محاسن کو، اور حضور کے تمام جو شؤون ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا موضوع بنایا، اپنی وحی کا موضوع بنایا، اللہ نے نازل کیا، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور کمالات یہ صرف انسانی زبان کے اور انسانی کلام ہی کا موضوع نہیں ہے، بلکہ کلام الہی کا موضوع ہیں، تاکہ انہیں دوام مل جائے، استمرار مل جائے، بقائے دائمی مل جائے، اور حضور علیہ السلام کی شان اقدس فنا سے بری ہو جائے۔ جب اللہ کے کلام کا موضوع ہو گیا تو ذکر رسول فنا سے بری ہو گیا، جب حضور کا شان اللہ کے کلام اور اللہ کی وحی کا موضوع ہو گیا تو وحی الہی چونکہ اللہ کی صفت ہے اس کو فنا نہیں، تو حضور کی شان فنا سے بری ہو گئی، فنا سے بالا تر ہو گئی، فنا سے بلند ہو گئی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا حضور علیہ السلام کی عظمت کو بڑھانا ہے۔ اب رہ گئے آقا علیہ السلام کے اپنے ارشادات، جن کو اطاعت رسول کا نام دیا جا رہا ہو، جنہیں اتباع رسول کا نام دیا جا رہا ہے، وہ کس طرح معلوم ہوں گے؟ منشأ الہی تو معلوم ہوئی قرآن کے ذریعے، تو منشأ رسول کا علم کیسے ہوگا؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کو حدیث رسول کہتے ہیں، اسی کو سنت رسول کہتے ہیں۔ اسوہ رسول کیسے معلوم ہوگا؟ اس کا ایک ہی طریق ہے، اور وہ سنت رسول کا علم ہے، وہ حدیث رسول کا علم ہے۔ اس لیے جب یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے 20 یا زائد مقامات پر 2 اطاعتوں کا اکٹھا ذکر کر کے اس شبہ کا ٹوٹلی ازالہ کر دیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول یہ 2 اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز بھی ہیں، 2 اکائیاں ہیں، 2 اپنی جگہ مستقل اکائیاں ہیں، اینٹیٹیز ہیں، مگر ان کے درمیان جو ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے، باہمی ناگزیر جو تعلق ہے، وہ اس طرح ہے کہ وہ لازم و ملزوم اور عین یکدیگر کا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد بار بار فرمایا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو جہاں اور کے ساتھ 2 اطاعتوں کا ذکر کر دیا تو اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی حکم قرآن کو حجت مانو، اور رسول کی اطاعت کرو یعنی حکم رسول کو، سنت رسول کو حجت مانو، حدیث رسول کو حجت مانو۔ فرمایا کہ جو ان کی اطاعت سے روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں بالواسطہ حضور علیہ السلام کی اطاعت سے، آپ کی سنت سے، آپ کی حدیث کی حجیت سے انکار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹریٹ اوے کافرین کا ٹائٹل دے دیا ہے، وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔
لہٰذا آج کی نوجوان نسل وہ نوجوان نسل جنہیں دین کا صحیح کنسیپٹ نہیں پہنچا یا جنہیں موقع نہیں ملا کہ دین کو اوریجنل سورسز کے ذریعے پڑھ سکیں، اور انہوں نے دین کو صرف ویسٹرن سکولرز کے ذریعے اورینٹلسٹ کے ذریعے پڑھا ہے یا بہکے ہوئے منتشر ذہن رکھنے والے سکولرز کی کتابوں سے پڑھا ہے، انگلش سورسز ویسٹرن سورسز سے پڑھا ہے، اور اسلام کے اصل امیج کو اپنی اصل سرچشمے کے ذریعے سمجھنے کی ان کے پاس ایکسیس نہیں تھی، ایبیلٹی نہیں تھی زبان کی وجہ سے، یا وہ علوم اور وہ سائنسز نہیں پڑھ سکے۔ پرٹیکولرلی وہ متوجہ ہوں کہ یہ بحث کرنے سے بھی انسان خارج از اسلام اور خارج از ایمان ہو جاتا ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو بطور اتھارٹی ذہن میں رکھ لیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے۔ اب اس پر ہم تھوڑا سا آگے ذکر کرتے ہیں، اس مضمون کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ اگر غور سے دیکھیے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے اس وقت جو میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے کھولی ہے، حافظ ابن کثیر کی۔ قبل اس کے کہ میں تفسیر کی طرف آؤں، یہاں ایک بات اور کوٹ کر دوں، یہ جو میں نے کہا کہ روح گردانی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر قرار دیا، اور یہ کہا کہ روح گردانی کا اصل اشارہ سنت رسول سے روح گردانی ہے، اطاعت و اتباع رسول سے روح گردانی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ تخصیص کیوں کی، اس کو میں نے اسپیسیفک کیوں قرار دیا؟ تو آئیے اس کو پہلے قرآن مجید سے واضح کر دیں کہ یہ دو آیتیں ہیں دراصل جو اکٹھی آئی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 31 یہ سورہ آل عمران کی، اور اگلی آیت نمبر 32۔ آیت نمبر 32 چونکہ ہماری اس وقت جن آیتوں پر گفتگو تفصیل سے ہو رہی ہے اس کے موضوع میں آیت نمبر 32 آتی تھی، تو میں نے اس کی تلاوت کی، مگر اس کا بیک گراؤنڈ سمجھانے کے لیے آیت نمبر 31 کا ذکر الگ آئے گا جب ان آیات کریمہ کا موضوع ختم ہو جائے گا۔ تو پھر ہم ان آیات کریمہ کو لیں گے جہاں اطاعت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، دیگر الفاظ آئے ہیں قرآن مجید کے، اور دیگر الفاظ کی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی لیجسلیٹو اتھارٹی کو اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کی اسی حجیت مطلقہ کو اللہ رب العزت نے مستقل اور بڑے ٹھوس اور بڑے مضبوط اور مستحکم انداز کے ساتھ حکم دیا ہے۔ تو جب ان آیتوں پر گفتگو میں آگے چل کے کروں گا انشاءاللہ، تو یہ آیت نمبر 31 دوبارہ اس وقت آئے گی، مگر اب میں آیت نمبر 32 کے پس منظر کے طور پہ فَإِن تَوَلَّوْا کہ روح گردانی کرنے والوں کو جو اللہ نے کافر قرار دیا، تو اس روح گردانی سے مراد کس کی روح گردانی ہے، اس بیک گراؤنڈ کو سمجھانے کے لیے یہ آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ دراصل آیتیں دو اکٹھی یوں نازل ہوئی ہیں، پورا مضمون اس طرح ہے، فرمایا قل، اور دونوں آیتیں قل حکم سے شروع ہو رہی ہیں کہ فرما دیجئے، یہ حکم لوگوں تک پہنچا دیجئے، اعلان کر دیجئے، تاکہ کسی ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بات بڑی کیٹیگوریکلی فرمانا چاہتے ہیں اور بات بالکل کلیئر کٹ انداز کے ساتھ ایمفیٹیکلی بڑی تاکید کے ساتھ فرمانا چاہتے ہیں اور شک و شبہ سے دور کر کے ہر ذہن تک پیغام پہنچا کر اس کے ذہن میں قلب و دماغ میں راسخ کرنا چاہتے ہیں، تو اس مضمون کو قرآن مجید میں قل سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک تنبیہ ہو جاتی ہے، یہ کلمہ تاکید بھی ہے اور پیغام پہنچانے کا عنوان بھی ہے۔ تو دونوں آیتیں قل سے، فرمایا فرما دیجئے، میرا یہ حکم لوگوں تک پہنچا دیجئے، کیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ شاید فرمایا اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، تو میرے محبوب انہیں فرما دیں کہ پھر میری اتباع کرو۔ اگر تم محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہو اور محبت الہی کا دم بھرتے ہو تو پھر اتباع محمدی کرو، اتباع رسول کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ
تم محبت الہی کے دعویٰ میں سچے ثابت ہو سکو، تاکہ تمہارا دعویٰ محبت الہی کا درست قرار پا سکے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا اتباع رسول کے ساتھ، اپنی محبت کے دعوے داروں کو ان کے دعوے کی صداقت کا بتا دیا کہ تمہارے دعوے کی صداقت کا انحصار اتباع رسول پر ہے، محبت الہی کا انحصار اتباع رسول پر ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اگر تم میری، اے میرے حبیب یہ بتا دو ان کو اپنی نسبت کہ اگر میری اتباع کرو گے تو تمہارا محبت الہی کا دعویٰ بھی سچا ہو جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، تم نے دعویٰ کیا تھا اللہ کا محب ہونے کا، ان کنتم تحبون اللہ، تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سو اگر تم اپنی دعوی محبت الہی کو درست ثابت کرنے کے لیے اور سچا بنانے کے لیے میری اتباع کی شرط پوری کرو گے، میری سنت اور میری حدیث اور میرا اسوہ، میرے فرمودات، میرا طرز حیات، میرا طریقہ، میرا منہاج، میرا طرز بودباش، میرے احکام، اگر انہیں اپنے اوپر واجب کر لو گے اور میری سنت کو واجب سمجھ کے اپنے لیے حجت بنا لو گے، اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، اور میری حدیث اور ہر حکم کو واجب سمجھو گے اور پیروی کرو گے، میری پیروی کرو گے، تو اس کے نتیجے کیا ہوں گے؟ اس کے نتائج میں پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ تمہارا دعوی محبت الہی قبول کر لیا جائے گا، ایک بات۔ دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم نکلے تھے اللہ کا محب بننے، تم چاہتے تھے کہ اللہ کے محب بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، مگر اس محبت الہی کے ثبوت میں اور اس کی سچائی کے لیے جب تم نے اتباع رسول اختیار کر لی، آقا علیہ السلام کی محبت میں آ گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے، حضور کی اتباع میں آ گئے، حضور کی تابعداری میں آ گئے، حضور کی سنت اور حدیث اور اسوہ کی حجیت کے تابع ہو گئے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ پھر تمہیں صرف اپنا محب ہی نہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اتباع رسول کا ثمر یہ ہوتا ہے کہ اتباع رسول کی حجیت کو مان کر اسے اپنی زندگی میں نافذ کر لینے والا اللہ کا محب ہی نہیں رہتا، بلکہ اتباع رسول کے تصدق اور توسل سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو تم چاہتے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ نے کہا پھر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے محبوب سے محبت کر کے ان کی اتباع میں آ جاؤ۔ تو جب تم میرے محبوب کے متبع بن جاؤ گے تو پھر محب تو کیا درجہ ہے، میرا محب ہونا کیا ہے، چھوڑو اسے، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، خود میں تم سے محبت شروع کر دوں گا۔ یہ دوسرا ثمر۔ پھر اس کا تیسرا نتیجہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو گویا قرآن مجید کی نص بتا رہی ہے کہ محبت و اتباع رسول کے صدقے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ توبہ کا کام بھی کرتی ہے حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کی اتباع، آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی حجیت کو مان کر عملاً زندگی میں اسے نافذ کر لینا، آقا علیہ السلام کی غلامی، عملی غلامی، یہ گویا اللہ کی محبیت کا فیض بھی دیتی ہے، اللہ کی محبوبیت کے درجے پر بھی پہنچاتی ہے، اور بندے کو مغفور بھی بناتی ہے، یعنی اللہ کی مغفرت کا حقدار بھی ٹھہراتی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا، اور خاص اللہ کی رحمتوں کی عنایت بھی ہوتی۔ اب چونکہ پہلی آیت میں اشارہ یہ تھا کہ جو اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اللہ کا حکم دیا گیا، پہنچایا گیا کہ میری محبت کا دعویٰ تب سچا ہوگا اگر تم میرے رسول کی اتباع کرو گے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں پوری کنسنٹریشن کر دی صرف اتباع رسول پر، اس کو نیوکلیس ٹھہرا دیا، اس کو مرکزی حیثیت دے دی۔ اب پہلی آیت کے مضمون کی مرکزیت اتباع رسول ہے، چونکہ جو اتباع رسول سے ماقبل جس کا ذکر ہوا ہے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ، اس کو بھی مشروط کر دیا اتباع رسول سے، اور جو چیزیں اتباع رسول کے بعد جن کا ذکر ہوا ہے وہ بھی اسی اتباع رسول کا نتیجہ بنا دیا۔ تو جو ماقبل تھا اتباع رسول سے جس کا ذکر، اس کے لیے شرط بنا لیا اتباع رسول کو کہ اتباع رسول کیے بغیر تم اللہ سے محبت ہی نہیں کر سکتے، اور پھر جو چیزیں اتباع رسول کے حکم کے بعد آئی ہیں ماں بعد،
وہ ساری اتباع رسول کا ثمرات اور نتیجہ بن گئی، ثمر اور نتیجہ بن گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع یعنی آپ کی سنت کی پیروی، آپ کی سنت کی حجیت، حدیث کی حجیت، اور آپ کے اسوہ مبارکہ کی پیروی اور سیرت طیبہ کی پیروی، چونکہ یہ مرکزی حیثیت ہے اس آیت کی، اور اسی کے اوپر تمام احکام کا انحصار ہے۔ محبت الہی کا انحصار بھی اتباع رسول کی قبولیت پر ہے، اور محبوبیت الہیہ کا انحصار بھی اتباع رسول پر ہے، اور آخرت کی مغفرت کا انحصار بھی اتباع رسول پر ہے۔ تو چونکہ مین ایمفیسس سارا اس آیت کریمہ میں صرف حضور علیہ السلام کی سنت کی حجیت پر ہے، اسوہ رسول کی اتباع پر ہے، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے، چونکہ یہ مین نقطہ تھا، اس لیے اب اگلی آیت میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اب پہلی آیت کا مضمون یہ تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا امر الہی سے کہ پھر میری اتباع کرو، تبھی تمہیں جا کر خدا کی محبت بھی ملے گی، محبیت بھی ملے گی، اور محبوبیت بھی ملے گی، اور مغفرت بھی ملے گی۔ چونکہ ایک بڑا مضمون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی اہمیت کا، حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی حجیت کا، اور آقا علیہ السلام کی عملی غلامی اور آپ کی تابعداری کی حجیت کا چونکہ مضمون بیان ہو گیا، اس لیے اگلی آیت جو آیت نمبر 32 ہے اس میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننا۔ اب یہاں ایک لطیف نقطہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ بات سمجھا کر کہ میری محبت کا اگر تم انعام لینا چاہتے ہو تو وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتا جب تک میرے محبوب کی اتباع نہ کرو، اور سنت و اسوہ محمدی کی پیروی نہ کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ بات سمجھا دی تو یہ حکم ہو گیا اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، اس کے بغیر نہ میرے محب بن سکو گے نہ میری بارگاہ میں محبوب بن سکو گے۔ جب یہ حکم دے دیا اب فرمایا قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کا حکم مانو، والرسول اور رسول کا۔ اب جو باریک ایک نقطہ یہاں سمجھنے والا ہے وہ قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اب اس آیت کریمہ کے شروع میں یہ جو حکم ریپیٹ ہوا اس کا ریلیونس اپنے ما قبل مضمون کے ساتھ کیا ہے، اس کا کنیکشن کیا ہے، ریلیونس کیا ہے، وہ بڑی بات لطیف ہے سمجھنے والی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننا، تو جب کہا قل اطیعوا اللہ فرما دو اب اللہ کا حکم مانو، چونکہ یہ آیت مان پہلے حکم کے بعد آئی ہے متصلاً، دونوں آیتیں اس کے صلے کے اس کے نتیجے کے طور پہ آئی ہیں۔ تو چونکہ پہلی آیت میں اللہ کا حکم تھا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، تو گویا یہاں جب آیا لفظ قل اطیعوا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، تو یہاں اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب ہی رسول کی اتباع کرنا ہے۔ کہ پچھلی آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ میری محبت کا دم بھرنے والوں تمہیں نہیں ملے گی میری محبت جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے، اور میرے محبوب کی اتباع سے ہی تمہیں میری محبت کی راہ بھی ملتی ہے اور میری بارگاہ سے مغفرت کا انعام بھی ملے گا۔ تو یہ حکم جو اوپر آگے آتا فاتبعونی کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب دراصل اس حکم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے قل اطیعوا اللہ، کہہ دو اللہ کرنے والوں، اللہ کے حکم کو ماننے کی بات کرنے والوں، اور فقط قرآن کو کافی کہنے والوں، اور صرف اللہ کے حکم کو حجت ماننے والوں، تو پھر سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ کا حکم ہے کیا، قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ کے حکم کو کہتے ہو کہ صرف اللہ کا حکم کافی ہے، تو ٹھیک ہے اللہ کا حکم کافی ہے، تو پھر سنو کہ اللہ کا حکم ہے کیا۔ اللہ کا حکم یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر میری محبت لینا ہے، اگر میری بارگاہ کی محبوبیت کو لینا ہے، اگر میری بارگاہ سے مغفرت کو لینا ہے، اگر میری بارگاہ سے تمہیں جنت کے داخلے کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، بخشش لینی ہے، میری محبت لینی ہے، میرا انعام و اکرام لینا ہے، میرا فضل و کرم لینا ہے، جو کچھ تمہیں میری بارگاہ سے چاہیے تو سن لو۔ مجھ سے تعلق اور علاقہ محبت کا قائم کرنا ہے، بندگی کا قائم کرنا ہے، تو سن لو میرے حکم کو کافی جاننے والوں، میرا حکم تو پھر صرف یہ ہے فاتبعونی کہ میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اتباع رسول یہ حکم الہی ہے،
اور اس حکم الہی کو ماننا یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر فرمایا والرسول، تو قل اطیعوا اللہ، تو ہو گیا اس پچھلی پوری آیت کریمہ کے مضمون کا نچوڑ کہ فرما دو اللہ کے حکم کو مانو۔ کون سا حکم؟ ابھی جو تم سن رہے ہو، ابھی سن چکے ہو کہ خدا کی محبت لینے کے لیے اس کے محبوب کی اتباع کرو، اس حکم کو مانو۔ اور والرسول، اس میں اطاعت سے مراد کیا ہوا؟ وہ لا محالہ حضور کی اطاعت سے مراد پھر حضور کا پورا اسوہ مبارکہ آ گیا۔ جو کچھ میرا محبوب فرماتا جائے تم اس کی اتباع اطاعت کرتے چلے جاؤ، جو عمل میرا محبوب کر کے تمہیں دکھاتا جائے اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے چلے جاؤ۔ یہ معنی ہوا والرسول کا۔ گویا آقا علیہ السلام کی جمیع سنت کا اور جملہ احادیث کا حجیت مطلقہ ہونا انہی دو آیتوں سے اسٹیبلش ہوا، جہاں اور 100 سے زائد مقامات ہیں قرآن مجید میں اس مضمون کے جو مختلف الفاظ کے ساتھ واضح ہوئے، وہ 100 سے زائد مقامات ہیں۔ تو یہ مضمون بڑا لطیف اور نرالا ہے۔ اب یہ چونکہ اشارہ دے دیا گیا اس 2 آیتوں میں کہ سارا مضمون جو مرکزی مضمون ہے دونوں آیتوں کا وہ حضور علیہ السلام کی اتباع ہے، حضور کی سنت کی حجیت ہے، آقا علیہ السلام کی پیروی اور غلامی ہے، چونکہ وہ مرکزی مضمون ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اگر تم نے روگردانی کی، کس سے؟ جس بات پہ ابھی زور دیا گیا ہے، رسول کی اتباع سے، چونکہ رسول کی اتباع ہی اللہ کا حکم ہے۔ تو اب روگردانی میں دونوں اطاعتوں کی روگردانی خود بخود آ گئی، اللہ کے حکم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ مبارکہ سے، چونکہ حکم الہی بھی سنت رسول اور اسوہ رسول کی اتباع ہے۔ تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے اگر تم نے انکار کر دیا، مخالفت کر دی، تو اللہ پاک رد کر دیتا ہے کافروں کو۔ یہ ان 2 آیات کا باہمی ربط اور اس کی تفسیر ہے۔ اب اس پر چند ائمہ تفسیر کو سٹڈی کرتے ہیں، مگر صرف ان کو ائمہ تفسیر کی خاطر نہیں، دراصل حضور علیہ السلام کی اس کے اوپر احادیث جاننے کے لیے ان آیات کی جو شرح آقا علیہ السلام نے کی، جو صحابہ کرام نے کی، جو تابعین اعظام نے کی، اس آیت کریمہ کی تفسیر خود جو تفسیر نبوی، تفسیر صحابہ اور تفسیر تابعین، یہ جاننے کے لیے دراصل تفاسیر کو پڑھا جاتا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آیت میں سارا زور اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر وہ روایت کرتے ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دراصل قول امام حسن بصری کا روایت کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا لیکن میں ویسے عرض کر رہا ہوں سامعین کے لیے کہ امام حسن بصری کی یہ روایت، پھر امام ابن جریر طبری نے روایت کی ہے، امام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کی، مگر امام ابن جریر طبری نے، اور حافظ ابن کثیر نے بھی، عظیم الشان تابعی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ بھی کئی جلیل القدر تابعین اور تبع تابعین سے یہ مروی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا، یہ حافظ ابن کثیر بیان کر رہے ہیں، زعم قوم انہم یحبون اللہ، یہ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے ابن کثیر کی۔ بعض لوگوں نے یہ اپنے بزعم خیش یہ خیال ظاہر کیا، یہ بیان کیا اور یہ گمان کر لیا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی غلامی کو، آپ کی اتباع کو، آپ کی محبت کو درمیان سے نکال دیا، اور فقط یہ دعویٰ سمجھا کہ اللہ کی محبت کا ہمارا دعویٰ کافی ہے۔ انہوں نے گمان کر لیا کہ غلامی رسول کے بغیر، محبت رسول کے بغیر اور اتباع رسول کے بغیر ہی ہم اللہ کے محب ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے ان کا امتحان لیا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ میں تمہارے دعوی محبت کا ٹیسٹ لیتا ہوں، ایگزام لیتا ہوں، امتحان لیتا ہوں کہ کیا تم میری محبت کے دعوے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ پس منظر اور شان نزول ہے اس آیت کریمہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ میرے رسول کی اتباع کریں، کہ اتباع رسول کے بغیر میری محبت کا کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔
اب اس میں پھر حافظ ابن کثیر آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی اتباع کو واجب اور فرض قرار دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً یہ فرمایا، اور یہاں بعض علماء کے قول کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ محب ہونا کیا مقام ہے؟ فرمایا اصل مقام تو محبوب ہونا ہے۔ لیس الشان ان تحب انما الشان ان تحب، فرمایا محب ہونا کیا بات ہے، اصل درجہ تو پھر محبوب ہو جانا ہے۔ اگر تم اللہ کا محب بننا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کی اتباع کو لازم کر لو، تو اتباع رسول کے تصدق اور توسل سے اللہ تمہیں اپنا محب ہی نہیں بلکہ محبوب بنا لے گا۔ یہ حافظ ابن کثیر نے کوٹ کیا، اور کوٹ کر کے آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے ثمرات اور نتائج کہ اللہ کا محب بھی بن جاؤ گے، اس سے بڑھ کر اعظم درجہ اور اس سے ارفع و اعلیٰ درجہ یہ کہ اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے، اور اللہ کی بارگاہ سے تمہیں مغفرت اور دخول جنت کا پروانہ بھی مل جائے گا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اے باتباعکم للرسول، یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تصدق سے ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ھذا کلہ ببرکۃ سفارتہ، یہ ساری رحمتیں، یہ اللہ کے سارے انعامات، اللہ کے سارے فضل و کرم، یہ سارے ثمرات اور نتائج جو تمہیں مل رہے ہیں، اللہ کی محبیت کی شکل میں، اللہ کی محبوبیت کی شکل میں، اللہ کی مغفرت کی شکل میں، دخول جنت کی شکل میں، اور رحمت الہیہ کی شکل میں، یہ سارے انعامات وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری برکت ہے آقا علیہ السلام کی سفارت اور رسالت کی، وسیلہ ہے حضور علیہ السلام کا۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر آگے بیان کرتے ہیں ثم قال آمرا لکل احد من خاص و عام، پھر ہر خاص و عام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اگلی آیت قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، تو حضور علیہ السلام کی اتباع کو مرکزی حیثیت دے کر کہ یہ سارے انعامات، یہ تمام فیوزات، یہ تمام نتائج اور ثمرات اور یہ تمام برکات صرف آقا علیہ السلام کی رسالت و سفارت کا وسیلہ ہیں اور صدقہ ہیں اور خیرات ہیں، یہ کہہ کر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہر خاص و عام کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے روگردانی کی، کس سے؟ اے خالفوا عن امرہ، روگردانی کی، تو پھر فإن اللہ لا يحب الکافرین، فرماتے فدل علی ان مخالفتہ فی الطریقۃ کفر، کہ پھر طریقہ محمدی کی مخالفت کرنا کفر ہے، اور جو طریقہ محمدی کی مخالفت کی راہ پہ چلتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو کافر قرار دیتا ہے۔ وَإِنِ ادَّعَى وَزَعَمَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ، خواہ وہ شخص لاکھ دعویٰ کرتا رہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اور بزعم خیش یہ لاکھ گمان کرتا رہے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اللہ کی توحید پر ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں، جو گمان کرے اور اللہ کی قربت میں ہوں، فرمایا نہیں، جب تک حتی یتابع الرسول النبی الامی خاتم الرسل ورسول اللہ الی جمیع ثقلین الجن والانس، جب تک جن و انس اور جمیع ثقلین کے رسول خاتم الرسل نبی امی رسول اللہ کی اتباع اپنے اوپر بندہ لازم نہ کر لے گا، نہ اس کا دعویٰ توحید قبول ہے، نہ محبت الہی کا دعویٰ قبول ہے، نہ قرب الہی کا دعویٰ قبول ہے، نہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کا دعویٰ قبول ہے۔ فرمایا یہ سارے دعوے، ان کی صداقت کا انحصار صرف ایک شرط پر ہے، اور وہ غلامی رسول ہے، غلامی رسول ہے۔ اگر یہ ثابت ہے تو پھر محبت الہی کا دعویٰ بھی درست، اطاعت الہی بھی درست، اللہ کی بندگی بھی درست، اللہ کی عبادت بھی درست، اللہ کا تقرب بھی درست۔ اور پھر حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وہ رسول جس کی اتباع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نتائج، ثمرات اور برکات کے لیے شرط لازم قرار دے دیا ہے، یہ وہ رسول ہیں الذی لو کان الانبیاء بل المرسلون بل اولو العزم منہم، وہ فرماتے ہیں کہ تم تو امت ہو، اے لوگو، اے جن و انس، تم تو امت محمدی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا درجہ تو امت کا ہے، تم کیا سوچتے ہو کہ حضور کی اتباع کا درجہ اور اہمیت کیا ہے، معاذ اللہ، یا کیا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر انبیاء ہوتے جو پہلے آ چکے، بلکہ رسول ہوتے 313 جو پہلے آ چکے، نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک،
اور انبیاء ہوتے آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، بل اولو العزم منہم، بلکہ ان میں سے وہ 5 جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ ہوتے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اور 5ویں آقا علیہ السلام خود۔ تو اگر اولو العزم انبیاء اور رسول بھی ہوتے فی زمانے ہی، حضور علیہ السلام کے زمانے میں، تو فرماتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء اور رسول ان کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہ ہوتا سوائے اتباع مصطفیٰ کے، سوائے پیروی سنت مصطفیٰ کے، سوائے غلامی اسوہ مصطفیٰ کے۔ آقا علیہ السلام کے اسوہ اور آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے بغیر انبیاء اور رسول کے لیے بھی اور کوئی راستہ نہ ہوتا۔ وَالدُّخُولُ فِي طَاعَتِهِ، اور ان کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہ ہوتا سوائے حضور کی اطاعت میں داخل ہو جانے کے، وَاتِّبَاعِ شَرِيعَتِهِ، اور حضور کی شریعت کے تابع ہو جانے کے۔ اس کے بعد وہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جیسا کہ آگے تفسیر میں ہم بیان کریں گے، اس آیت کریمہ کے تحت جو آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے تمام انبیاء سے حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تم سب کے بعد میرا نبی، میرا رسول آخر الزمان جب تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھ سے وعدہ کرو، اقرار کرو، عہد و میثاق کرو کہ تم سب میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر پھر ہم آگے اس مقام پر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں ان 2 آیات کے تحت اتنا ہی بیان کرنا تھا کہ یہ مقام ہے اس آیت، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اتباع کو، یعنی آپ کے اسوہ اور آپ کی سنت کی حجیت کو نہ صرف فرض و واجب قرار دیا ہے، بلکہ اس سے روگردانی، اس کا انکار اور اس کی مخالفت کو عین کفر قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام ابن الجوزی کی تفسیر زاد المسیر، اور میں یہ واضح کر دوں کہ امام ابن الجوزی حافظ ابن کثیر سے بھی پہلے ہوئے ہیں۔ 508 ہجری میں ان کی ولادت اور 597 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس کے 4 شان نزول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قریش کے لیے نازل ہوئی، مضمون وہ بھی ان کا وہی ہے، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ جب تک طریقہ محمدی کو نہیں اپناؤ گے اور اسے واجب نہیں جانو گے، اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ اس کو حضرت ضحاک نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول دوسرا، کل 4 قول ہیں، چاروں کالوں کو اقوال کا جو مرکزی نقطہ وہ ایک ہی ہے۔ طبقات مختلف ہیں کہ کس کے حق میں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، طبقات مختلف ہیں، مگر پیغام اور میسج ایک ہے۔ دوسرے قول میں کہتے ہیں کہ یہود کے لیے نازل ہوئی، انہوں نے دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور ایک کرائیٹیرین کے سامنے ان کے سامنے رکھا کہ اگر اللہ کی محبت کے دم بھرتے ہو اور سچے ہو اس دعوے میں، تو پھر محبت الہی کا کرائیٹیرین یہ ہے کہ جو میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم کرتا ہے وہی میرے دعوی محبت میں سچا ہے۔ آؤ اس شرط کو پورا کر دیکھو۔ تو یہود کے لیے نازل ہوئی، مگر پیغام یہی دیا کہ اسوہ محمدی کو اپنائے بغیر اور فرمان محمدی کو واجب اپنے اوپر کیے بغیر اور طریقہ محمدی کو اپنے اوپر لازم کیے بغیر تم میری محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو گئے۔ اس کو حضرت ابو صالح نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ تیسرا بیان جو قول ہے جو شان نزول کا، وہ یہ کہ عامت الناس کے لیے نازل ہوئی۔ آیت چونکہ مدنی ہے تو عامت الناس میں سے بعض لوگوں نے، اور ڈیفینیٹلی ان لوگوں کا اشارہ بھی پھر جن کی جو یہود تھے یا جن کی بیک گراؤنڈ یہود تھی، نازل ہوئی۔
इन्ना नासन, बाज लोगों ने कहा, कालू इन्ना लनुहिब्बु रब्बना हुब्बन शदीदा, बाज लोगों ने यह दावा किया कि हम अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। फ़अहब्बल्लाहु अन यजअला लिहुब्बिही अलामन, तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि वो अपनी मोहब्बत के लिए एक निशानी मुकर्रर कर दे, अपनी मोहब्बत के लिए एक अलामत मुकर्रर कर दे, अपनी मोहब्बत के लिए एक शर्त वज़ा कर दे कि फिर जो लोग ये दावा करते हैं कि मुझसे मोहब्बत करते हैं तो उनको पता हो कि मेरी मोहब्बत की अलामत मोहब्बत रसूल और इत्तिबा रसूल है। जो लोग दावा करते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, फिर जान लें कि मेरे मुझसे मोहब्बत करने की निशानी मोहब्बत मुस्तफ़ा और इत्तिबा मुस्तफ़ा है। अलामन, ताकि अल्लाह उनके लिए एक निशानी और अलामत वाज़े कर दे कि मेरी मोहब्बत की निशानी क्या है। तो अल्लाह ने तब ये आयत नाजिल की कि मेरी मोहब्बत की निशानी तो इत्तिबा रसूल, इत्तिबा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको इमाम हसन बसरी ने भी और इमाम इब्न जुरैज ने भी और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से और दीगर सहाबा से रिवायत किया। चौथे कौल में यही कौल है नजरान के नसारा के हक में नाजिल हुई। नजरान के नसारा, उन्होंने कहा जब ये आयत नाजिल हुई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर अल्लाह से मोहब्बत की सदाकत और उसकी सच्चाई की दलील ये है कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। तो जब ये आयत उतरी तो नसारा, जो नजरान के रहने वाले ईसाई थे नजरान, उन्होंने कहा कि ये तो वो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी, यानी कुरान की आयत की सूरत में वो बात कही, इन्नमा नकूलु हाज़ा फी ईसा हुब्बन लिल्लाहि व ताज़ीमन लहू, ये बात तो हम हजरत ईसा की शान में कहा करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत के लिए और उनकी ताज़ीम के लिए। ये बात तो हजरत ईसा की शान में कही जाती है कि जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है वो हजरत ईसा की इत्तिबा करे और उनसे मोहब्बत करे। हम तो हजरत ईसा को ईसा बिन मरियम के लिए कहते हैं। तो ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में कह दी, ये नजरान के ईसाइयों ने बात कही कि जो बात हम हजरत ईसा के लिए कहते हैं ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कह दी। जो शर्त हम हजरत ईसा के लिए कायम किया करते थे वो शर्त मोहब्बत इलाही की अलामत और मोहब्बत इलाही की शर्त वो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए मुतय्यन कर दी। जब ये कहा उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत नाजिल कर दी, हाँ हाँ ये हक है कि मेरी मोहब्बत की अलामत ही मोहब्बत मुस्तफ़ा है, मेरी मोहब्बत की निशानी ही इत्तिबा मुस्तफ़ा है और मेरी मोहब्बत की दलील ही इत्तिबा और मोहब्बत मुस्तफ़ा है। यह आयत नाजिल की और फरमाया कह दो कि जो तब रूगर्दानी करता है फिर मेरे महबूब की इत्तिबा से तो अल्लाह ताला किसी काफिर को पसंद नहीं करता। और चौथा कौल जो बयान किया इन्होंने इस अगली आयत के इत्तिबा, अगली आयत कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन की शान नुज़ूल में, वो ये कि अब्दुल्लाह बिन उबई ने ये बात कही। पहली आयत के रेफरेंस से नजरान के ईसाइयों ने कही। अब दूसरी आयत करीमा जो आयत नंबर 32 है इसके तहत अब्दुल्लाह बिन उबई से मनकूल है कि जब वो पहली आयत उतरी कि अगर अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हो तो फिर मोहम्मद की इत्तिबा करो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत व इत्तिबा रसूल के बगैर अल्लाह की मोहब्बत का दावा झूठा है। जब ये आयत उतरी तो अब्दुल्लाह बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, तमाम यानी यसरब के वक्त से महल मदीना में मुनाफिकों का सरदार था, अब्दुल्लाह बिन उबई काला ले असहाबी, उसने अपने लोगों को जमा किया और कहा इन्ना मुहम्मदन, ये अल्फाज काबिल तवज्जो हैं। सिर्फ इतना सुनाता हूँ, इस पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू अगली नशिस्त में करेंगे। उसने लोगों से खिताब किया मुनाफिकीन को और कहा इन्ना मुहम्मदन यजअलु ताअतहु कताअतिल्लाह, देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इताअत को अल्लाह की इताअत के बराबर ठहरा रहा है। अब आप देखिए, गौर कीजिए, ये सोच जो आज बाज़ ज़हनों में आती है और जो हुजूर की इताअत को अल्लाह की इताअत के माज़अल्लाह, इस बात को अगर हम बयान करें तो उसको बराबरी की तरफ ले जाते हैं और मोहब्बत रसूल पर जोर दें तो अल्लाह की मोहब्बत के साथ बराबरी तसव्वुर की जाती है। माज़अल्लाह ये जो सोच ज़हनों में आज आती है, मैं मुतवज्जे करना चाहता हूं कि ये सोच, इसकी तारीख क्या है, ये शुरू कहां से हुई। ये हकीकत में मुनाफिकीन की सोच थी। ये अब्दुल्लाह बिन उबई ने यह बात कही थी और ये हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया।
اس نے کہا دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر قرار دے رہا ہے۔ جب اس نے اپنے منافقین کے حلقے میں یہ بات کی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کر دی کہ اے منافقین تم فاتبعونی، یہ جو میں نے شرط لگائی ہے کہ میرے محبوب کی محبت و اتباع کے بغیر میری کسی محبت اور اطاعت کے دعوے کو سچا نہیں قرار دیا جائے گا، اس پر تم یہ کہتے ہو کہ میرا محبوب اپنی اطاعت کو میری اطاعت کے برابر قرار دے رہا ہے، تمہاری سوچ میں یہ آیا ہے تو پھر سنو، اگلی آیت نازل ہو گئی کہ جو روگردانی کرے گا اطاعت اور اتباع مصطفیٰ سے اور محبت و اطاعت مصطفیٰ سے، جو روگردانی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خارج جو محبت رسول سے خالی ہیں اور اتباع رسول کے منکر و مخالف ہیں، ایسے کافروں کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ تو یہ آیت دراصل ان کے اس قول پر نازل ہوئی۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو اگلی نشست میں شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیک